اتنے مسلمان ہیں آج جو رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے. آپ جائزہ لیجئے مسلمان سوسائٹیوں کا، سماج کا، بوڑھے سے لے کر جوان تک اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا. کتنے نوجوان ہیں جو شرابی ہیں، کتنے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں جو شراب کے اڈوں پہ پڑا رہتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نمازوں سے دور ہیں. الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اے لوگوں، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا وفا نہیں کر سکتا. آج تک کسی سے نہیں کیا، تم سے وفا کیسے کر لے؟ فرعون جیسا بادشاہ گزرا ہے، لیکن اسے بھی مسلمانوں کا حال یہ. مسلمان دنیا کمانے کے لیے ہزاروں کوشش کرتا ہے کہ پیسہ جمع کر لوں، گھر بنا لوں، تمام چیزیں جمع کر لوں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں پاتا ہے. میرے بھائیوں، آپ یہ کوشش کریں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اور جو دین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امت يدخلون الجنة الا من كان ابا. معزز حاضرین جمعہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ایک بہترین موضوع ہے، اور اللہ کے رسول یعنی امت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چند حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے، اطاعت رسول. غور کیجئے، مسلم معاشرے کے اندر لوگ کس طریقے سے اطاعتوں سے دور ہے اور نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہا ہے. آج مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی دولت اور ان جیسے جو ایمان کے اندر ساری چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سماج کے اندر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہیں چاہتا. مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا کہا، مومنوں سے اللہ نے کیا کہا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اللہ نے مومنوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا، ہم سے اور آپ سے کہا. جو لوگ مسجد کو جانتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں سے نہیں کہا جو مرنے کے بعد درگاہوں میں جاتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں کہا. اللہ نے ایمان والوں سے کہا جو ان تمام چیزوں سے دور ہے. پھر فرمایا اگر مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا حشر و نشر کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم نے جو زندگی بھر عمل کیا وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. تو اللہ نے مومنوں سے کہا اگر اعمال کو بچانا چاہتے ہو، یہ جو نماز پڑھتے ہو، نیکیاں تم بچانا چاہتے ہو، تو رسول کے احکام پر مرتے دم تک عمل کرو. اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا، جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. کتنے نیکوکار ہیں لوگ جو اللہ کے رسول کے ذمے پہنچ چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے.
قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا مومنو، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو آخرت کے دن اور اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہم کبھی برائی نہیں کریں گے، برائی کے قریب نہیں جائیں گے، تو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کوئی انسان آخرت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور آپ کو بتا دوں، جو انسان اللہ کی اطاعت کرے، جو انسان رسول کی اطاعت کرے، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کے حکام پر عمل کرنا، اللہ کے حکام پر عمل کرنا، رسول کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ کی قرآن و حدیث کی بتائی باتوں پر عمل کرنا۔ رسول کو جو جھٹلائے، رسول کے بارے میں جو برا بھلا کہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کے احکام پر عمل کیا اس نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، احکام پر عمل کیا۔ کتنے مسلمان ہیں آج جو رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے؟ آپ جائزہ لیجئے مسلمان سوسائٹیوں کا، سماج کا، بوڑھے سے لے کر جوان تک اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ رکھنا نہیں چاہتا۔ کتنے نوجوان ہیں جو شرابی ہیں، کتنے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں جو شراب کے اڈوں پہ پڑا رہتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 ٹائم کی نمازوں سے دور ہیں۔ اور علماء کے بارے میں بتانے دیجئے کتنے بولنا ہے۔ آپ چائے کی دکانوں پر جا کے دیکھیے کس طریقے سے بولیں گے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے۔ 10 نوجوان کھڑا ہے، 10 نوجوان آپس میں دنیا کی بات ہو رہی ہے، اگر وہاں سے فلاں کی لڑکی، اگر کسی شخص کی لڑکی گزر جائے پھر اس کے بارے میں چرچا کرنے لگتا ہے۔ ارے آج تک ہم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے گاؤں میں اتنی خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اس کے بارے میں چرچا کرتا ہے، لیکن کبھی اللہ کا ڈر اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ان تمام چیزوں کو بھلا کر دنیا داری میں پڑا ہے اور ان باتوں میں عمل کرتا ہے، ان باتوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ مسلمان اگر ہم ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حدیث کے راوی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر ابو عمرو بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی درمیان اس نے مجھے آخری طلاق دے دی۔ جب طلاق نامہ میرے پاس آیا تو میں نے طلاق نامے کو اپنے وکیل آیاس کے پاس، آیاس بن ربیعہ کے پاس بھیجا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے ساتھ میں نے چند کھانے کی چیزیں بھی بھیج دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مدد کرے۔ حدیث کے الفاظ ہے 5 سا کھجور اور 5 سا جو دے کر بھیجے ہیں۔ لیکن آیاس کو غصہ آ گیا کہ ارے تمہیں طلاق دے دیا، طلاق نامہ بھیج دیا تھا، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور تم نے جب یہ چیزیں تمہیں ہمیں دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے طلاق نامے کو واپس کر دیا۔ طلاق نامے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس وہ فاطمہ بنت قیس پہنچتی ہے اور ساری باتیں بتائی۔ اللہ کے رسول ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا آیاس نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، آیاس نے جو کام کیا ہے، طلاق نامے کو جو واپس کیا ہے بالکل اس نے ٹھیک کیا ہے۔ اور فاطمہ کو حکم دیا جاؤ عدت گزارو، جب عدت پوری ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، یعنی شریم کے گھر میں رہو اور عدت گزارو۔ لیکن وہاں 2-3 دن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری۔ اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا کہ نہیں، شریم نہیں، مختوم کے گھر میں رہو، کیونکہ شریم وہ خاتون ہے جو میرے صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے تم اس کے گھر میں مت رہو اور مختوم کے گھر میں تم چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام مختوم کے گھر میں رہنے لگی. عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے رسول کو خبر دے دی گئی. اللہ کے نبی خبر ملنے کے بعد خبر دینے سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں کہ چند صحاباؤں نے نکاح کا پیغام بھیجنا شروع کر دیا. ابو سفیان ہیں، ابو جہم ہیں، ان جیسے صحابی رسول جو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کو خبر ملی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ تم اسامہ بنت زید سے شادی کر لو. لیکن اسامہ سے شادی کرنے سے فاطمہ نے انکار کر دیا. وہ کہتی ہے میں اسے نکاح نہیں کروں گی. اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس نے نکاح کر لی، شادی کر لی. اس کے بعد دوبارہ جب اللہ کے رسول نے اسے گزارش کی تو اس نے نکاح کر لی. اور اس نکاح کے بعد فاطمہ بنت قیس خود فرماتی ہے میں نے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے میں نے شادی کی، باتوں پر اس کی بتائی باتوں پر میں نے عمل کی تھی. اس کے بعد چند مہینے گزرے، اس نکاح میں اتنی خیر و برکت ہوئی کہ اس زمانے کی لڑکیاں، اس زمانے کی عورتیں رشک کیا کرتی تھی، یعنی میرے پاس آیا کرتی تھی. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، تو رسول کی دعا ہے کہ وہ انسان کامیاب رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑتے ہیں، داڑھی کاٹتے ہیں، بال سے دیکھیے رشتہ ناتا نہیں. کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے بال کاٹ کے گھوم رہا ہے. یہ رسول کے احکام اطاعت ہے؟ ہرگز نہیں. اور سب سے بڑی بیماری سماج میں نماز چھوڑنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، کوئی بھی شخص ہو، بچے سے لے کر عورتوں سے لے کر ہر شخص نمازوں سے دور ہے. ہر شخص نماز سے غفلت. اور آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو انسان ان نمازوں سے دور رہیں قیامت کے دن اس کا حشر و نصر کیا ہوگا وہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے. اور آگے بڑھیے. اور ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، دور رہتا، اس کا حشر کیا ہوگا. سب سے پہلے آپ قرآن دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ کی اطاعت کرنے والو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والو، اے مومنو تم کیا کرو، رسول اگر تمہیں بلائے اور وہ چیز، رسول اگر کوئی چیز دے رہا ہو اور تمہاری زندگی کے لیے وہ چیز فائدے مند ہو تو تم کیا کرو، دوڑ پڑو اور اسے حاصل کرو. دوڑ پڑو اور اسے حاصل کرو. حضرت ابو سعید معالی بیان کرتے میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے درمیان اللہ کے رسول میرے پاس سے گزرے. آپ نے مجھے پکارا لیکن دل میں سوچا میں تو نماز میں ہوں. وہ نفل عبادت وہ نماز ہی میں لگا رہا اور اللہ کے رسول مسجدوں میں جا کر بیٹھ گئے ایک کونے میں. پھر وہ صحابی رسول نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے وقت بتایا کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں میں نے تمہیں بلایا، تم نماز میں لگا رہا، نماز پڑھتا رہا، کیا تمہاری نظروں کے سامنے قرآن کی آیتیں نہیں گزری ہیں؟ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، کیا تم کبھی قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھا؟ اللہ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے مومنو، اے ایمان والو، اگر رسول تمہیں بلائے اور کوئی چیز دے اور وہ چیز تمہاری زندگی کے لیے فائدے مند ہو، وہ چیز تمہاری زندگی کے لیے فائدے بخش چیز ہو تو تم اسے حاصل کرو. کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو اور رسول جسے روکے تم رک جاؤ. کیا تمہاری نظروں کے سامنے سے آیت نہیں گزری؟ حضرت ابو سعید کہتے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اسے بلائے اور وہ نفل عبادت میں لگا رہا کہ اس لیے اس نے معافی طلب کی. تو ضروری یہ ہے اگر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کیا، ہم نے آج تک جو دینی چیزیں ان چیزوں میں مشغول نہ ہوا، یہ تہیہ کرے، یہ وعدہ کرے کہ آج اسے انشاءاللہ کروں گا، آج اسے انشاءاللہ کروں گا. تو ان چیزوں پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اب آئیے دیکھیے جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من کان ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون بتا رہے اللہ کے رسول؟ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے وہ لوگ جس نے مجھے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جس نے آپ کو انکار کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، جس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، جس نے دین کے احکاموں پر عمل نہیں کیا، جو چائے کے ہوٹلوں کے بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کی، ان تمام چیزیں کرنے والے، برائیوں میں مشغول ہونے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اس کی بتائے باتوں پر عمل کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ لوگ جنتی ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ آج دیکھیں سماج کے اندر عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، صاحب عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، جو باقی ٹائم ہے ان ٹائموں میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اور کیا کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے بہت چہرے کے بال اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو انسان ایسا کام کرے وہ عورتیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے گودنے والی، گدوانے والی، خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورت پر لعنت ہے۔ جب یہ حدیث بنو اسد کی ایک عورت ام یعقوب کہا جاتا تھا اس کے پاس پہنچی تو وہ حضرت ابو سعید کے پاس آ گئی، اور آ کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ نے فلاں فلاں عورت پر لعنت بھیجی ہے؟ اللہ کے وہ صحابی رسول کہتے ہیں جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، میں کیوں نہ لعنت بھیجوں؟ وہ عورت کہنے لگی میں نے قرآن کو پڑھ چکی ہوں اور اس کے علاوہ رسول کے حکام میں سنا ہوں، لیکن کبھی تو میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری ہے وہ چیز۔ تو اللہ کے حضرت وہ صحابی رسول کہتے ہیں تم نے صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کیا قرآن کی وہ آیت تمہاری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے لے لو، اور رسول جسے منع کرے رک جاؤ۔ تو یہ رسول کا فرمان ہے کہ عورتیں یہ سب کام جو ہے نہیں کر سکتی ہیں۔ جو عورتیں ہیں ان کاموں سے باز رہیں، نہ گدوائیں، ان تمام چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جو مرد حضرات ہیں، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں جو لوگ ہیں گھر میں، اسے روکنے کی کوشش کر کے ایسا کام نہ کریں، نہ گدوائیں۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ مسلم معاشرے کے اندر بھی آ رہا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی یہ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہوگی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں تمہیں شک ہے؟ ذرا چلے جاؤ گھر اور گھر میں جا کر دیکھ لو۔ وہ ام یعقوب، وہ عورت وہ صحابی رسول کے گھر چلی جاتی ہے اور دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ پھر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی بیوی تو ایسے کام نہیں کرتی ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اگر میری بیوی ایسا کام کرتی ہوتی تو میں اس کے قریب تک نہ جاتا، کیونکہ رسول کا فرمان ہے، رسول کا حکم ہے، اور میں اس کے قریب کیوں جاؤں؟ تو عورتوں کا مسئلہ ہے اپنے آپ کو گدوائے نہ، اس سے بچائے رکھے ان تمام برائیوں سے۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کرام کے اندر دیکھیے کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اطاعت۔ وہ اطاعت کیا کرتے تھے؟ جب رسول کا حکم آ جائے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، ساری چیزوں کو ٹھکرا دیتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث دیکھ کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک صحابی رسول ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کی نظر پڑی، آپ نے اس انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ سونے کی انگوٹھی اٹھا کر یعنی آگ کے انگار اپنے ہاتھوں میں پہن لو؟ وہ تمام صحابہ جواب دیتے نہیں اللہ کے نبی ہم سب نہیں پسند کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوگ آ کر اسے کہنے لگتے ہیں اسے اٹھا لو،
اور بیچ دو بازاروں میں، فائدہ حاصل کرو، اس میں پیسہ ہوگا، 1-2 دن تو گھر چل ہی جائے گا۔ لیکن وہ صحابی رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، رسول نے اسے منع کر دیا ہے، رسول نے ان تمام چیز ہمیں اٹھا کر پھینک دیا ہے، اور رسول نے جو چیز پھینک دیا ہم اٹھا کر کیوں پہنے؟ رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم نافرمانے، اور ہم نافرمانی کام نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول تھے جسے ایک مرتبہ بول دیا گیا تو وہ باز آ جاتے تھے۔ آج ہم ہیں جو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے، ہر جمعہ میں یہ بتایا جا رہا ہے، جلسوں میں بتایا جا رہا ہے کہ نماز فرض ہے مسلمانوں۔ جب اللہ کے رسول کا حکم ہے تمہارے بچے جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال تک نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو، پھر اسے اپنے ساتھ میں مسجد لے کر جاؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم خود نہیں جاتے۔ مسئلہ کیا ہے؟ 60-70 سال کی عمر کے لوگ نہیں آتے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اپنے بچے کو کیسے بتائیں؟ اپنے بچوں کی پٹائی کیسے کریں؟ تو نمازی بننے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے 10 نوجوانوں کا اگر بیٹھک ہو جائے، لوگوں کا اگر بیٹھک ہو جائے، اگر وہاں جا کر ایک عالم دین کی بات بتائے، اسے قرآن و حدیث کی طرف، نمازوں کے بارے میں، کسی چیزوں کے بارے میں بتائے تو وہ الٹی سیدھی باتیں بھی بول دیتے ہیں، وہ گالی بھی دیتے ہیں۔ رسول کا فرمان ہے، اگر رسول کا حکم آ جائے اور تم دنیا کے لیے دنیا داری کر رہے ہو اور رسول کی بات آ جائے تو تم تمام چیزوں کو چھوڑ دو، اس پر عمل کرو۔ ہاں دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، دنیا میں جینا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں تمام پیسہ بھی کمانا ہے، ورنہ دنیا داری نہیں کر سکتے تو کیجئے، لیکن حد تک بے حد نہیں، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت آپ سنے ہوں گے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہو یہ دنیا تو دھوکے باز ہے، یہ دنیا وفا نہیں کر سکتا، آج تک کسی سے نہیں کیا، تم سے وفا کیسے کر لے؟ فرعون جیسا بادشاہ گزرا ہے لیکن اسے بھی مرنا پڑا، اس سے بھی بڑا بادشاہ اس دنیا سے گزر چکا ہے لیکن کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ ارے دنیا تم سے وفا کر لے، یہ تو غلط فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ، مسلمان دنیا کمانے کے لیے ہزاروں کوشش کرتا ہے کہ پیسہ جمع کر لوں، گھر بنا لوں، تمام چیزیں جمع کر لوں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ کوشش کریں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور جو دین کی بات آئے اسے گالی نہ دیں۔ گالی دینے کا نقصان کیا معلوم ہے؟ ایک حدیث سنیے، اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک صحابی رسول تھے، نابینا صحابی، اس کی بیوی تھی، بہت زیادہ وہ محبت کرتے تھے، اس کی بیوی بھی محبت کرتی تھی، اس کے 2 بچے تھے، خوبصورت بچے، لیکن اس کی بیوی کے اندر ایک خرابی تھی کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول کو برا بھلا کہہ دیا کرتی تھی۔ ایک دن دونوں سوئے ہوئے میاں بیوی، اور ان کی بیوی برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن وہ صحابی رسول نابینا صحابی اپنی بیوی کو مار دیا، یعنی دنیا سے مٹا دیا، ختم کر دیا۔ چاروں طرف یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں شخص کی بیوی کو کس نے مار دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رک جائیے، بیوی کو مارنے والا کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول میں بہت محبت کرتا تھا اس سے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی تھی کہ جب من کرے وہ اللہ آپ کو گالی دیا کرتی تھی، اور میں سویا ہوا تھا اسی درمیان وہ گالی دے رہی تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا اس کا خون ہدر ہے، یعنی اس کا خون ہدر ہے۔ تو دین کے بارے میں کوئی برائی کرے، رسول کے بارے میں برا سوچے، رسول کے احکام پر عمل نہ کرے تو وہ انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، دنیا میں بھی رہتا ہے، آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے، وہ سچا مومن ہے جو ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ ایک گھر کے جو گارجن ہیں، آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے بچے کو بتائیں تو وہ عمل کریں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے، بچے کو مارتے ہیں، تو یہ آپ ظلم کر رہے بچوں پر۔ آپ کے بچے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کے قریب تک نہیں آئیں گے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کی